خود پر شک کو الوداع کہیں اور قابل اعتماد بنائیں۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خود پر شک کو کیسے ختم کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے کامیاب ترین لوگ بھی خود پر کبھی نہ کبھی شک کا شکار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے خود پر اعتماد کیا اور آج وہ جہاں پر کھڑے ہیں اپنے اعتماد کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو اعتماد کے قابل بنایا جا سکتا ہے اور اپنے شک کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ اور ہم اس کے لیے ایک کہانی سے شروعات کرتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا جو پینٹنگ کا بہت شوقین تھا، لیکن جب وہ ہر بار کوئی پینٹنگ بناتا تو لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے۔ تو اس نے تنگ آ کر ایک دن ایسے کیا کہ اس نے بہت ہی خوبصورت پینٹنگ بنائی اور اس کو دیوار پہ لٹکا دیا اور اس کے نیچے ایک لائن لکھی کہ اگر کسی کو اس میں خامی نظر آئے تو اس پر نشان لگائیں۔ تو چند دنوں کے اندر وہ پینٹنگ سب بلیک ہو گئی کہ سب نے اتنے نشان لگائے، سر سے پاؤں تک اس میں اتنی خامیاں نکالی۔ تو وہ اس بات سے بہت زیادہ مایوس ہو گیا۔ پھر وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور اس کو تمام ماجرا سنایا کہ جب بھی وہ کوئی پینٹنگ بناتا ہے تو لوگ اس میں بہت خامیاں نکالتے ہیں۔ اس نے ایک بار ایسے بھی کیا کہ پینٹنگ بنا کر اس کو دیوار پر لگا دیا اور اس کے ساتھ یہ لائن بھی لکھ دی کہ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو بتائیں۔ تو وہ ساری کی ساری بلیک ہو گئی۔ تو اب میں بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، آخر اس کا کیا حل نکلے گا؟ تو اس کے استاد نے اس کو بہت ہی بہترین مشورہ دیا کہ بالکل ویسی ہی پینٹنگ بناؤ اور دوبارہ جا کر دیوار پر لٹکاؤ اور اس کے نیچے اب یہ لائن لکھو کہ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو اس کو درست کریں۔ تو اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ تو جیسے اس نے دیوار پر وہ پینٹنگ لگائی اور اس کے نیچے وہ لائن لکھی تو چند دنوں بعد اس نے جا کر دیکھا کہ اس میں اب کون سا کوئی خامی نکلی ہے۔ تو جب وہ وہاں پر گیا تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ اب تو اس میں کوئی خامی بھی نہیں نکلی اور نہ ہی کسی نے اس پر کوئی تنقید کی۔ تو اس کو اس بات کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی کہ لوگ تنقید تو کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ تو اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے خوابوں کو قربان نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اس کہانی سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی تنقید کو اتنا بھی غور نظر نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے خوابوں کو قتل کر دیں۔ ہمیں اپنی قابلیت پر یقین رکھنا چاہیے۔ چلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جو ہمیں شک میں ڈال دیتی ہیں، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کسی قابل نہیں یا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اکثر اوقات جب ہم خود پر شک کرتے ہیں تو اس میں شامل ہے ناکامی کا خوف۔ ہم محنت نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے، بس ہمیں یہ خوف ستا دیتا ہے کہ اگر ہم ناکام ہو گئے، اگر لوگوں نے ہمیں باتیں سنا دی تو جیسے ہم کبھی کوئی کام کرنے لگ جائیں، کچھ نیا کرنے لگ جائیں تو بس یہ سوچ ہمارے ذہن میں رہتی ہے کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے کام پر فوکس کریں، اپنی محنت پر فوکس کریں اور تمام ماجرا اللہ پاک کے حوالے کر دیں۔ تمام محنت کرنے کے بعد ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ محنت بھی نہ کریں اور کام بھی نہ کریں، بس یہ خوف ستائے کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری وجہ کے بارے میں جو ناکامی کے بعد آتی ہے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو ہمیں خود کو شک میں ڈال دیتی ہے اور ہم ہر کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں کہ میں کہیں غلط نہ ہو جاؤں یا میں کامیاب نہ ہوں۔ دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا، اپنا کمپیئر دوسروں کے ساتھ کرنا۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کامیاب ہیں، وہ بنا پڑھائی کے، بنا کچھ کیے، بنا زیادہ محنت کے اتنے کامیاب ہو چکے ہیں۔ شاید ہم نہ ہو سکیں، شاید ہم کامیاب بھی نہ ہو سکیں، یا ہم محنت کریں تو ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں اس وقت آتے ہیں جب ہم دوسروں سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو کمپیئر نہ کریں، خود پر اتنا یقین تو رکھیں کہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ یا ایسا کون سا کام ہے جو اتنا مشکل ہے جو دوسروں سے ہو گیا اور ہم سے نہ ہو۔ چلے اب ہم بات کرتے ہیں تیسری وجہ کی۔ ایسی کون سی تیسری وجہ ہے جو ہمیں اور ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے؟ ماضی کی غلطیاں اور تنقید۔ اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اسی کے آسرے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں وہ غلط کر دیا تو اب میں کیسے کامیاب ہوں گا، تو ہم خود پر شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یا ہم نے کبھی کوئی کام کیا ہو اور اگر ہم اس میں ناکام ہو جائیں تو لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہم اس بات کو اتنا دل سے لگا لیتے ہیں کہ آگے کامیاب ہونے کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کرتے۔ لوگوں کی باتوں کو خود پر سوار کر لیتے ہیں، اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں اور اس کے اثرات پتہ ہماری لائف پر کیا پڑتے ہیں۔ ہم وہ موقع چھوڑ دیتے ہیں
جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہم ذہنی طور پر انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی سکون کھو دیتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی چیز یا کوئی انسان نقصان پہنچا رہا ہو تو ہم اس کے بارے میں کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ چلیں، یہ تو ہوگی وہ تمام وجوہات جو ہمیں ناکام بناتی ہیں، خود پر اعتماد کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی عادات ہیں جن کو ہم اپنائیں تو ہم قابل اعتماد اپنا سکتے ہیں اور اپنے شک کو خود پر سے دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کامیابیوں کو یاد کریں کہ آپ نے جو ماضی میں جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ آپ اگر ان چیزوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو ایک طرح سے موٹیویٹ کرے گی کامیاب ہونے کے لیے۔ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا بند کریں۔ بعض اوقات جو ہمیں دکھتا ہے وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں جو سوشل میڈیا پر چیزیں دکھائی جاتی ہیں حقیقت میں دراصل وہ ایسی نہیں ہوتی۔ دوسروں کے ساتھ کمپیئر ہونا بند کریں کیونکہ ہر انسان کا، ہر شخص کا الگ الگ سفر ہے۔ اگر آپ کبھی کامیاب ہوئے تو اپنی ترقی کا موازنہ اپنی پچھلی باتوں سے کریں کہ آپ کب کب کامیاب ہوئے اور ایسی کون سی بات ہے جن کو آپ اپنا کر کامیاب ہوئے، نہ کہ دوسروں سے کمپیئر کریں۔ اور اسی کے ساتھ پازیٹیو سوچ اپنائیں۔ اگر آپ اپنے اندر نیگیٹو خیالات لائیں گے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ کام نہیں ہوگا، اور اگر آپ اپنے اندر پازیٹیو سوچ لائیں گے اور اپنے آپ سے یہ کہیں گے کہ میں یہ کام تو کر سکتا ہوں، تو وہ ایگزیکٹلی وہ کام خود بخود ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ نماز اور دعا آپ کے دل کو سکون فراہم کرتی ہے، آپ کو سٹریس فری رکھتی ہے، کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ چلیں میں آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک حدیث سناتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک کھجور کے درخت کی طرح ہوتی ہے، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور ہر حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ مومن کمزور نہیں ہو سکتا تو پھر ہم لوگ کیسے کمزور ہو سکتے ہیں اور کیوں مایوس ہو جاتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے؟ آپ کو پتا آپ مسلمان ہیں، ہر دنیا کا انسان سٹریس لے سکتا ہے مگر مسلمان کبھی بھی سٹریس نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ اچھی سے جانتا ہے کہ ہر فیصلہ، ہر چیز اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ پاک جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اسی بات سے یاد آیا ایک شاعر کا قول جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، تو وہ کچھ ایسے ہے کہ خود کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خود کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دراصل آپ کی کامیابی آپ کے یقین پر منحصر ہے۔ اگر آپ خود پر یقین کریں گے، نیگیٹو سوچ نہیں سوچیں گے اور خود پر اتنا اعتماد رکھیں گے کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ یقیناً ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو آج خود سے وعدہ کریں کہ خود پر یقین رکھیں گے، کبھی خود پر شک نہیں کریں گے، کسی لوگوں کی باتوں پر نہیں آئیں گے، کسی کی تنقید کا سامنا نہیں ہوں گے، یا کسی نے اگر کوئی بات کہہ دی تو اس کو خود پر سوار نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ تو صرف غلطیاں نکالتے ہیں، کوئی اس پر عمل نہیں کرتا یا اس کو کوئی ٹھیک نہیں کرتا، اس کو ہمیں خود ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ہم میں غلطیاں نکالتے ہیں، جب ہم خود پر قابو پا لیتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر اتنا دھیان نہیں دیتے، اور جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ خود ہم سے کہتے ہیں کہ تم تو کر سکتے تھے، ہمیں تو تم پر یقین تھا، تم جان بوجھ کر لوگوں کی باتوں میں آتے تھے۔ اس لیے خود پر یقین رکھیں، لوگوں کی باتیں اور رائے وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ چلے آج وعدہ کریں کہ خود پر کبھی شک نہیں کریں گے، کسی کی بات میں نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیں آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کا آپ نے خواب دیکھا ہے۔ کوئی بھی چیز ناممکن یا مشکل نہیں ہے، بس وہ آپ سے تھوڑا سا وقت اور آپ کی توجہ مانگتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اسی کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں۔